وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، آج کے اس علم آفرین ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے با ادب با نصیب۔ جناب صدر، انسانی زندگی گزارنے کے روزمرہ کے مشاغل، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کہنے سننے، سونے جاگنے، غرض یہ کہ انسانی زندگی گزارنے کے تمام عمدہ اصول و ضوابط اور قاعدے اور قرینے جو ایک متمدن و مہذب انسان اپناتا ہے وہ آداب کہلاتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ایک ایسا کامل و اکمل نمونہ اور رہنمائی کا ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی میں چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، والدین کا احترام، استاد اور عالم کے سامنے زن و تلمس طے کرنے کا سلیقہ، رشتوں کا تقدس، پڑوسی کے دکھ در میں شرکت کا قرینہ، ہمسفر کے آرام و سہولت کا احساس، خود اپنے وقار و مرتبے کو ملحوظ خاطر رکھنے کے آداب، غرض یہ کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سلیقہ، شائستگی اور آداب کے دلکش تعلیمات کا بحر و بیقرار ہے۔ اسلام کا پہلا سبق ہی ادب ہے اور ادب کے بغیر زندگی کا ہر گوشہ ادھورا ہے۔ جناب صدر، آئیے دیکھتے ہیں کہ با ادب کیسے با نصیب ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں امامت کے لیے آگے ہو گئے۔ دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے یہ بات ممکن نہ پائی کہ وہ امامت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ کر سب میں کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے ہونا پڑا۔ محترم سامعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کی اس سیڑھی پر کھڑا ہونا سوئے ادب خیال کیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سیڑھی پر کھڑے ہونے کی جرات نہ ہوئی جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ شاہ نامہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ نامہ حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس مٹانے پر اصرار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے انکار فرمایا، مجھے یہ ظاہر نہیں دیتا کہ میں اس شخص کو مٹاؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود مٹا دیا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور ادب کرتے ہیں۔ اس نے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وضو کی پانی کی طرف لپکتے اسے بدن پر ملتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو فوراً اس حکم کو بجا لاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے تھے، ادباً اور احتراماً انہیں تیز نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت حاصل تھی وہ اتنا ہی اس بارگاہ میں مؤدب تھا۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محترم سامعین، جس نے ادب کی پابندی اور التزام کیا اللہ تعالیٰ نے امت کی قیادت ان کے حوالے کر دی، ان کو قوموں اور معاشروں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا، اپنے دور میں علم کا مرجع بنایا اور تاریخ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام اپنے اوراق پر نقش کر دیے۔ میں اپنی تقریر کے اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ ادب کے عضو سے روشن زندگی ہے، ادب کے عضو سے روشن زندگی ہے، ادب گل ہے تو گل سے زندگی ہے، ادب سے زندگی جدا کیوں کر ہو، ادب جھولی ہے تو دامن زندگی ہے، ایسا ساتھ ان دونوں کا گویا
اگر دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے. وما علینا الا البلاغ.